اصول بتائے. دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے، میرے نبی کا اصول ہے نہیں، جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں. وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، تو حد پار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بنائی. انسان جوان ہوتا ہے، لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، سیکسول ڈیزائر رکھا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو بنایا. لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے، ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے. بخاری شریف کی آخری حدیث یاد کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے. کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو کلمے ہیں، بڑے آسان، بڑے ہلکے ہیں، مگر قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے میرے بھائیوں اللہ کے میزان عمل پر. تو ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. روزی کا مالک تو اللہ ہے نا میرے بھائی. ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو. وَآمِنُوا بِهِ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ. يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر تم نے اللہ کی طرف بلانے والے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر. اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو. تو کہیں اللہ نے سوکھی مٹی کا لفظ استعمال کیا، کہیں اللہ نے تین کا لفظ استعمال کیا. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے تم کو گیلی مٹی سے تین سے پیدا کیا. تین مانے گیلی مٹی. کہیں پر اللہ نے فخار کا لفظ استعمال کیا. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو ان تمام آیتوں کو جمع کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے تو ہوئی، مگر اس مٹی پر کئی پروسیس ہوئے. پہلے وہ مٹی سوکھی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوکھی مٹی کو گیلا کیا، وہ تین ہو گئی. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکایا، اب وہ سلسال ہو گئی. پھر جب وہ پک کر کے تھوڑی کڑی ہو گئی تو فخار ہو گئی. تو تراب سوکھی مٹی، تین گیلی مٹی، سلسال کھنکھناتی